نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم عزیز طالبہ نے جو سند بیان کی ہے میری سند بھی اسی سند کے ساتھ جا کر ملتی ہے میں نے اپنے والد مرحوم حضرت مولانا محمد یعقوب ملہوی رحمت اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھی پھر اس کے بعد میں جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں اس وقت کے اپنے وقت کے محدث اور بعد کے تمام شیوخ الحدیث کے استاد حضرت مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر 2 سال یعنی 2 دفعہ صحیح بخاری پڑھی انہوں نے جو سند ذکر کی ہے وہ بھی حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اور پھر اس سے آگے وہی سند ہے جو شاہ ولی اللہ تک مشہور ہے یعنی حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی وہ حضرت مولانا محمد اسحاق محدث دہلوی کے شاگرد تھے نہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے اور سید نذیر حسین محدث دہلوی شاہ اسحاق محدث دہلوی کے شاگرد تھے انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ سے صحیح بخاری پڑھی اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے
اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی اور اس کی سند تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ محدثین کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بخشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُ، فرمایا اس علم کو ہر نسل میں سے بہترین لوگ حاصل کریں گے۔ اس علم کو یعنی علم حدیث کو ہر نسل میں سے بہترین لوگ حاصل کریں گے۔ یہ آپ نے گویا ان کو بہترین لوگ قرار دیا، اور واقعتاً صحابہ کرام کے بعد اس امت پر سب سے بڑا احسان محدثین کرام کا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، قرآن مجید کو، احادیث کو ساری دنیا تک پہنچایا۔ کوئی کسی بستی میں چلا گیا، کوئی کسی بستی میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں۔ محدثین رحمہ اللہ کا احسان یہ ہے صحابہ کے بعد کہ انہوں نے ان احادیث کو ساری دنیا تک پہنچایا۔ پہلے حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کا سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی کتاب جامع صحیح بخاری کے تکمیل کے سلسلہ میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ان امام بخاری رحمہ اللہ ہی کو لے لیجئے۔ وہ محدثین کے سر خیل تھے۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا احادیث حاصل کرنے کے لیے۔ 16 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے بخارا سے۔ وہ 16 سال بھی علم پڑھنے میں ہی صرف کیے، سوائے ابتدائی 5-6 سالوں کے۔ اس وقت سے لے کر پھر ساری دنیا میں گھومتے پھرے احادیث حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے اساتذہ کی اگر ہم فہرست دیکھیں تو کوئی علاقہ ایسا نہیں ملتا اسلامی دنیا کا جہاں ان کے اساتذہ کرام کا نام نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں چلے پھرے۔ اس وقت، آج کل تو یہ چند اسلامی ممالک 58 یا 59 یہ اسلامی ممالک ہیں، اس وقت اس سے بھی زیادہ وسیع مملکت تھی، اسلامی مملکت۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام علاقوں میں گئے، احادیث حاصل کی، پھر ان کو مرتب کیا، پھر امت کے سامنے پیش کیا، اور پھر امت کو پڑھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے۔ ان کے اساتذہ کی جن سے انہوں نے احادیث حاصل کی 1080، یہ معمولی تعداد نہیں ہے کہ کسی محدث نے 1080 محدثین سے علم حاصل کیا ہو۔ گویا بہت وسیع دورے کیے اور بڑی محنت اور مشقت اٹھائی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ ظاہر ہے سفر مشقت کا نام ہے، کتنا بھی سہولت والا ہو پھر بھی اس میں مشقت ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تو بسا اوقات وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درختوں کے پتے تک کھانے پڑے، خرچ ختم ہو جاتا، کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی۔ چونکہ محدثین خوددار بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ کسی سے مانگتے ہیں، اس لیے کسی کو بتایا بھی نہیں، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے جس طرح جانور چارہ کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے
احادیث کو اکٹھا کرنے کے سلسلہ میں سر انجام دی، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں بعض عجیب و غریب کام بھی کیے۔ مثلا ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، سمندری سفر کر رہے تھے یا دریائی سفر کہہ لیں، کیونکہ محدثین کو پہاڑی علاقوں میں بھی سفر کرنا پڑتا تھا اور سمندری سفر بھی، باہری سفر بھی، لقودق صحراؤں میں بھی چلنا پڑتا تھا، کہیں سخت گرمی اور کہیں سخت سردی، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ امام صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے، ان کے پاس اس وقت 1000 دینار کی تھیلی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم وہ بھی محدث تھے، انہوں نے 1000 درم ترکہ چھوڑا تھا، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ اس 1000 دینار میں ایک بھی درہم شبے کا نہیں، حرام کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، شبے کا بھی نہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، شاید کوئی اور آدمی ایسا دعویٰ نہ کر سکے کہ میری ساری جائیداد میں ایک درہم بھی، آج کل آپ ایک پیسہ کہہ لیں، وہ شبے کا نہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا دعویٰ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی 1000 دینار کو تجارت کے لیے دے دیا کسی معتبر آدمی کو، وہ اس سے خرچہ بھیجتا رہتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ ان کے پاس تھیلی تھی، ان کا ایک شاگرد کہہ لیں یا کہیں کہ اس کشتی کا مسافر، وہ بڑی خدمت کرنے لگا امام بخاری کی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس 1000 دینار کی تھیلی ہے۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، وہ خدمت ہی خراب نیت سے کر رہا تھا۔ اس نے شور مچا دیا اچانک، جی میرے 1000 دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، شور کر دیا۔ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، صرف امام بخاری رحمہ اللہ سے وہ تھیلی لینے کے لیے۔ جب شور مچایا تو اس نے کہا جی مجھے تلاشی دیں سب لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے وہ 1000 دینار کی تھیلی سمندر میں پھینک دی۔ تلاشی ہوئی تو کسی کے پاس بھی 1000 دینار نہیں ملے، لہٰذا لوگوں نے اسے طعن و ملامت کی۔ بعد میں وہ امام بخاری سے کہنے لگا کہ جناب آپ کے پاس 1000 دینار تو تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا بے عقل، میں نے وہ سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی رقم؟ فرمایا ہاں، میں نے ساری زندگی میں جو کام کیا ہے، کیا میں اس کو 1000 دینار کے بدلے ضائع کر دیتا؟ اگر مجھ سے 1000 دینار نکل آتا، وہ اگرچہ تیرا نہیں تھا لیکن لوگوں کو تو نہیں علم، وہ تو مجھے چور سمجھتے، اور چور شخص محدث نہیں بن سکتا۔ میں نے 1000 درہم قربان کر دیا صرف اس لیے کہ میرا علم قائم رہے، برقرار رہے۔ اس قدر یہ ایک دو واقع، وقت بہت تھوڑا رکھا ہے انہوں نے درس بخاری کے لیے۔ بہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تو یہ کہ بڑی مشقت اٹھائی سفروں کے دوران اور بڑی محنت فرمائی، پھر اس کتاب کو مرتب کرتے وقت بھی انہوں نے ایک بے مثال طریقہ اختیار کیا۔ خود فرماتے ہیں ان کے شاگرد حضرت فربری فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے بتایا کہ میں کوئی بھی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا، 2 رکعت پڑھتا تھا اور پھر استخارہ کرتا تھا۔
پہلے خود جانچتے تھے اپنی فنی مہارت سے حدیث کو، اور امام بخاری کی فنی مہارت محدثین کا اس دور میں بھی اجماع تھا کہ ان کے اساتذہ سے بھی وہ فنی مہارت بڑھ کر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کے استاد گرامی، حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ آپ کے استاد گرامی، حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ آپ کے استاد گرامی، اور حضرت اسحاق بن راہویہ آپ کے استاد گرامی، یہ اس دور کے بڑے بڑے محدث تھے، ان سے اوپر کوئی محدث نہیں تھا۔ انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ امام بخاری سب سے زیادہ ہیں فنی مہارت میں، اور سب سے زیادہ ہیں حفظ کے لحاظ سے، حافظے میں۔ یہ آپ کے اساتذہ کی گواہی ہے۔ حضرت قتیبہ بن سعید جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں یا ہؤلاء نظرت فی الرائے نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرائے وجالست الفقہاء والزہاد والعباد فلم ارى مثل محمد ابن اسماعیل، کہ میں نے علم حدیث میں بھی خوب بحث کی ہے، علم حدیث کی بھی خوب تیاری کی ہے، اور میں نے فقہ بھی خوب پڑھی ہے، پھر میں بڑے بڑے زاہد اور عابد اور فقہاء کے محدثین کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن آپ کے استاد کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا نہیں دیکھا۔ یہ شاگرد، استاد کہتے ہیں شاگرد تو اپنے اساتذہ کی تعریف کیا ہی کرتے ہیں، اصل تعریف وہ ہے جو اساتذہ کریں۔ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ آپ کے بڑے استاد تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو یحییٰ بن معین کی مجلس میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا خود، لیکن ان کی حالت یہ تھی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو بخاری کی طرف دیکھتے رہتے تھے، کہیں غلطی تو نہیں کوئی نکال دے گا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں نکال دے گا۔ یہ ان کے استاد کا طرز عمل ہے، لہذا شاگردوں کی تعریف کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں بیان کرنے کا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دور کے لوگوں اور آپ کے شاگردوں کی یا بعد میں آنے والے محدثین کی بیان کردہ تعریف اگر ہم بیان کرنے لگیں، وہ فرماتے ہیں کاغذ ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن وہ بیان ختم نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں فذالک بحر لا ساحل لہ، یہ تو بھائی ایک سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فنی طور پر اس وقت کے اساتذہ سے بھی بڑھ کر تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، کتاب لکھ کر اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کی، اور یہ بڑی جرت کی بات ہے کتاب لکھ کر اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کرنا۔ اساتذہ نے جائزہ لیا، انہی اساتذہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے پوری کتاب دیکھ کر کہا کہ بالکل صحیح کتاب ہے، صرف 4 احادیث کے بارے میں انہوں نے رائے ظاہر کی کہ اگر ان کی سند میں فلاں راوی کی بجائے فلاں راوی آ جائے تو اچھا ہے، متن پر نہیں اعتراض کیا، کچھ متن کے سلسلہ میں تجویز نہیں دی، صرف سند کے بارے میں کہ فلاں راوی کی بجائے فلاں راوی۔ لیکن بعد والے محدثین جن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی بے مثال شرح فتح الباری لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، اور دوسرے محدثین بھی، کہ در حقیقت ان 4 احادیث کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہی اقویٰ ہے، ان میں بھی امام بخاری کی رائے اقویٰ ہے۔
گویا ان اساتذہ سے بھی ان کی معرفت زیادہ تھی۔ اس فنی معرفت کے ساتھ جانچا احادیث کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا۔ ابھی استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مشورہ کرنا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی فنی مہارت کے ساتھ اس حدیث کو بالکل صحیح پایا ہے، یا اللہ اگر یہ حقیقت میں تیرے علم میں بھی صحیح ہے تو یا اللہ مجھے لکھنے کی توفیق دے، ورنہ میرا ذہن اس سے پھیر دے۔ یہ مطلب ہے استخارہ کا۔ تو اب جس حدیث کے بارے میں خود بھی فنی مہارت کا اعلیٰ معیار اپنایا اور اللہ سے بھی مشورہ کیا، اس کے بعد لکھی، تو اس کی صحت، یقینی صحت کے بارے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں حتی اذا تیقنت، جب مجھے یقین ہو جاتا تو پھر میں وہ حدیث لکھتا تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ عجیب طریقہ اختیار فرمایا، باقی محدثین بھی ہیں لیکن کسی نے اس طرح استخارے نہیں کیے، انہوں نے ہر حدیث کے سلسلہ میں استخارہ کیا، اور استخارے سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھنی پڑتی ہیں آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے وضو کی بجائے غسل کیا۔ یہ کس قدر اعلیٰ معیار ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی احادیث جمع تو کر لی ساری دنیا میں پھر کر، ان کو مرتب کیا بیت اللہ میں کعبہ مکرمہ کے سامنے بیٹھ کر، کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھ کر حرم کے اندر انہوں نے صحیح بخاری کی احادیث کو ترتیب دی۔ اور صحیح بخاری میں احادیث کے علاوہ تراجم ابواب بھی ہیں، وہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو علم ہے کہ تراجم کا مطلب ابواب کے عناوین اور ان کے اندر جو ذکر ہے، یہ انہوں نے مرتب فرمائے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھ کر۔ یہ کام صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، اتنے تقدس کا لحاظ رکھا اپنی فنی مہارت کے علاوہ، استخارہ، پھر بیت اللہ، پھر ریاض الجنہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو یہ قبولیت نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ 80-90 ہزار شاگردوں نے امام بخاری سے ان کی زندگی میں صحیح بخاری پڑھی۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، جس طرح امام بخاری کے اساتذہ 1080 ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایسے ہی ان سے بخاری پڑھنے والے لوگ 90,000۔ یہ بھی حضرت فربری کا ہی بیان ہے، آپ کے شاگرد کا، انہوں نے بخاری پڑھی۔ حالانکہ اس دور میں نہ تو آنے جانے کے کوئی ذرائع تھے زیادہ، اور نہ ہی تشہیر کا کام ہوتا تھا، بس اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا تھا، لوگ اس القاء کی وجہ سے پھر دور دور جا کر پڑھتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ قبولیت عطا ہو۔ اس کے علاوہ بعد میں تو جو قبولیت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی لڑکا صحیح بخاری کا درس نہ لے، اس سے پہلے چھوڑ دے تو اس کو بھگوڑا کہتے ہیں، سند نہیں دیتے۔ سند ملتی ہے صحیح بخاری پڑھنے کے بعد، چاہے اہل حدیث مدرسہ ہو، چاہے دیوبندی مدرسہ ہو، اور چاہے بریلوی مدرسہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی، اور یہ بڑھتی ہی رہی ہے اب تک بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، قیامت کی دیواروں تک یہ چیز قائم رہے گی۔ تو میرے بھائی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب بہترین انداز میں مرتب فرمائی۔ سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں 77 کتب ہیں، 77 کتب۔ ایک یہ جامع ہے نا، جامع کا معنی بڑی کتاب جس میں ہر قسم کی حدیث ملتی ہے، ہر قسم کی حدیث
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اس میں عقائد کے بارے میں بھی، آداب کے بارے میں بھی، احکام کے بارے میں بھی، فتن کے بارے میں بھی، مغازی اور سیر یعنی تاریخ کے بارے میں بھی، تفسیر کے بارے میں بھی، ہر لحاظ سے اس کو جامع بنایا، ہر لحاظ سے اس میں احادیث جمع کی۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں شعبے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے معیار کے مطابق اس میں احادیث جمع کی اور پھر بہترین ترتیب دی اس کو۔ سب سے پہلے کتاب بدء الوحی یہ قائم کیا، کتاب بدء الوحی، کہ وحی جو کہ بنیاد ہے دین کی، وحی کے بغیر دین کی بنیاد ہی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے کتاب بدء الوحی یا کتاب الوحی کہیں اس کو لائے، پھر کتاب العلم لائے، پھر کتاب الایمان لائے، پھر کتاب العلم لائے، اس طرح کر کے پھر کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ بیان کرتے کرتے 77 کتب میں سب سے آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ اسے کتاب التوحید کہتے ہیں، جو آخری کتاب ہے، جس کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ایسے ایسے ابواب کتابیں بیان کی ہیں کہ جن کا کسی اور حدیث کی کتاب میں وجود تک نہیں۔ اس میں کتاب الحیل ہے، ہیل، لوگوں نے ہیلے تراشے تھے، دین کے احکام سے بھاگنے کے لیے ہیلے تراشے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ہیلوں کو ذکر کیا اور پھر ان کو احادیث بیان کر کے باطل کیا۔ کتاب الاکراہ کا جس طرح تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ کتاب سامع بالکتاب والسنہ میں جو انہوں نے اصولی بحثیں کی ہیں، قیاس کے بارے میں، اجماع کے بارے میں، یہ بھی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ کتاب و اخبار الاحاد، خبر واحد کے بارے میں جو انہوں نے کتاب قائم کی اور اس کی حجیت بیان کی کہ ایک حدیث اگر ایک سچا راوی بیان کرے اس کو بھی ماننا چاہیے، کوئی ضروری نہیں 2 آدمی بیان کریں، ایک بھی کافی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے نا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بھی غریب لائے ہیں۔ اور آخری حدیث جو ابھی آپ نے سنی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی، یہ بھی غریب حدیث ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خبر واحد اور غریب ایک ہی چیز ہے۔ خبر واحد بھی حجت ہے، جس کو بہت سے لوگوں نے رد کیا تھا اور دین کے مسائل سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اکثر مسائل دین کے وہ خبر واحد سے آتے ہیں۔ اگر خبر واحد حجت نہ رہے تو پھر دین کی شکل متعین نہیں رہے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب بھی باندھے۔ آخر میں کتاب التوحید لائے، اس میں عقائد کا صحیح بیان ہے کتاب التوحید میں، کیونکہ اعمال کی بنیاد ہے توحید۔ اگر توحید نہیں تو کوئی عمل معتبر نہیں، کسی میں توحید نہ ہو اس کا کوئی نیک کام معتبر نہیں ہے۔ مکہ والے وہ بیت اللہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، حاجیوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی بہت خدمت کرتے تھے، اپنے گھر خالی چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے جاتے کہ حاجی ہمارے گھروں میں رہیں، ان کو شرید بنا کر کھلایا کرتے تھے، گوشت اور بوٹیاں اور آگے روٹی۔ اسی طرح وہ ان کو نبیذ پلایا کرتے تھے، نبیذ، گویا بڑی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ موحد نہیں تھے۔ گویا توحید کے بغیر عمل معتبر نہیں، اس لیے آخر میں کتاب التوحید بیان کی، جس میں صحیح عقائد کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو لوگوں نے غلط باتیں مشہور کی تھی ان کا رد کیا۔ اس کتاب کا عنوان
ایسے لکھا ہے صحیح بخاری میں، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، اس کو مختصر کتاب التوحید کہہ دیتے ہیں، بعض نسخوں میں کتاب التوحید کا لفظ ہے، وگرنہ اصل باب یہ ہے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، کہ جہمیہ اور دوسرے گمراہ فرقے، غلط عقیدہ اختیار کرنے والے، ان پر ان کی توحید کو رد کرنا ہے جو وہ توحید پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جس کو ہم وجودی کہتے ہیں، وہ توحید کیسے پیش کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس دنیا میں بس ایک اللہ کا وجود ہے اور کسی کا وجود ہی نہیں، یہ سب اللہ ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ، اسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے پھر انسان کو دین سے آزاد کر دیا، بھی جب کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ تو عبادت کس کی کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ ان کے شیخ صاحب فرماتے ہیں العبد حق والرب حق فلست ادری من المکلف، اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے، میں نہیں جانتا مکلف کون ہے۔ مکلف میں نے جس پہ پابندی ہو یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان قلت عبد فذاک میت، اگر تم کہو کہ بندہ مکلف ہے، بندہ تو ہے ہی نہیں، ان کے عقیدے کے مطابق بندہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا وجود ہے بس۔ وَإِن قُلْتَ رَبٌّ فَأَنَّا يُكَلَّفُ، اگر تم کہو کہ رب مکلف ہے تو رب کیسے مکلف ہو سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی انسان شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ یہ آج کل جو ملنگ وغیرہ پھرتے ہیں نا، طریقت شریعت کا فرق کرنے والے اور اپنے آپ کو دین کے احکام سے مبرہ کرنے والے، ان کی بنیاد یہی عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو رد کیا اچھی طرح بیان کر کے۔ پھر معتزلہ ایک گروہ ہے، یہ بھی گمراہ تھا، یہ صفات کے بارے میں گمراہی کرتا تھا، بہت سی صفات کا انکار کرتا تھا، اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات قرآن مجید میں بیان کی، حدیث میں تو ہیں ہی ہیں، قرآن مجید میں بھی بیان ہے، لیکن وہ صفات کا انکار کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن بہت سی صفات کا انکار کرتے ہیں جو بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ان صفات کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اب سمیع بصیر تو انسان بھی ہے نا، وہ بھئی ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، خود اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا، انسان بھی سمیع و بصیر اور اللہ بھی سمیع و بصیر نہیں، ہم کہیں گے انسان سمیع و بصیر ہے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ساری صفتیں ایسے ہی ہیں، بھئی وجود یہ بھی تو ایک صفت ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وجود اگر اللہ کا مانے آدمی کا بھی مانے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، نہیں، بندے کا وجود بندے کے لحاظ سے فانی وجود جو فنا ہو جاتا ہے، اللہ کا وجود اللہ کی شان کے مطابق، یہ محدثین کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ساری باتیں ثابت کی اس پورے کتاب التوحید میں جو آخری کتاب ہے۔ یہ آخر میں جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کا تعلق ہے وزن اعمال کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے غلط عقائد کو رد کرتے کرتے آخر میں یہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ انہوں نے کہا، معتزلہ نے کہا وزن کا اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، عمل کا تو وجود ہی نہیں۔ بھی ہم نے ابھی نماز پڑھی، اب دکھاؤ کہاں ہے وہ نماز،
آدمی تو بیٹھے ہیں، نماز تو کوئی نہیں، وجود ہی ختم، جس چیز کا وجود نہیں اس کا وزن کیسے ہوگا؟ یہ انہوں نے اشکال پیش کیے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں نظر نہیں آتا وجود، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز نظر آتی ہے اللہ کو۔ جس طرح ہم ہوا کو نہیں دیکھتے لیکن ہوا موجود تو ہے، ہمیں نظر نہ آئے تو یہ معنی تو نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ بجلی، تار کے اندر بجلی ہوتی ہے، اب کوئی آدمی کہے جی میں نہیں مانتا بجلی کو، بجلی تو نظر نہیں آتی، تو ایسے شخص کا علاج کیا ہے؟ اسے کہو ہاتھ میں پکڑو، ہاتھ میں پکڑو اس تار کو، تجھے پتا چلے بجلی ہے یا نہیں۔ یہی محدثین نے کہا بھائی قرآن و حدیث پڑھو، تمہیں پتا چلے کہ اللہ تعالی آراز کا بھی وزن کر سکتے۔ آراز سے یہی چیز مراد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، تو ان کو آراز کہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا وزن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا یہ قیامت کے دن آئیں گی، سفارش کریں گی، قرآن آئے گا سفارش کرے گا، تو ان کا وجود کہاں ہے؟ ان کا وجود کہاں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وجود ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی وجود ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، ختم نہیں ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آراز کا وزن کریں گے چاہیں تو کوئی اس پہ اشکال نہیں۔ میں نے تو نے تو وزن نہیں کرنا کہ ہم کہیں جی ہمیں نظر نہیں آتا، کیسے وزن ہوگا؟ وزن تو اللہ نے کرنا ہے جو ہر چیز کو، یہی تو سمیع و بصیر کا معنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان آراز کو جسم بنا دے قیامت کے دن، فی الوقت نہیں، قیامت کے دن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان کا جسم بنائے، جیسے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحیفوں کو تولے جن صحیفوں میں یہ نیکیاں برائیاں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا وزن وہ اس کی خصوصیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہے، برائی کا وزن نہیں۔ قرآن مجید میں ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن کافروں کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ان کا وزن ہوگا ہی نہیں۔ وزن کس میں ہوگا؟ ایمان والوں کا وزن ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آپ، لوہے کا جسم بھی اتنا ہی ہوتا ہے، پارے کا وزن بھی آپ اتنا ہی لے لیں، پارے کا جسم اتنا ہی لے لیں، شیشے کا، لیکن وزن برابر نہیں، وزن میں فرق ہے، اللہ نے فرق کر دیا، کوئی بوجھل ہے کوئی ہلکا ہے، اتنی ہی روئی لے لیں، کیا وزن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لکڑی لے لیں، لو، ہر چیز کا اپنا اپنا وزن ہے، حتیٰ کہ پانی کا اپنا وزن ہے، دودھ کا اپنا وزن ہے، شہد کا اپنا وزن ہے۔ ایک ہی بوتل میں پانی ڈالیں پھر تولیں، پھر دودھ ڈالیں تولیں، شہد ڈالیں تولیں، وزن ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ قیامت کے دن نیکی کا وزن ہوگا اور برائی کا وزن نہیں ہوگا، اس طرح تولا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحائف کو تولیں جن صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یہ وزن بھی اللہ تعالیٰ زیادہ کریں گے نیکی کا، انسان میں ہو یا وہ صحیفے میں لکھی ہوئی ہو۔ اسی طرح اللہ چاہیں تو وہ انسانوں کو تولیں، انسانوں کو تولیں، جیسے میں نے کہا کہ نیک آدمی میں اللہ وزن کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان الکافر لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کافر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھے گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز تول سکتے ہیں۔ بجلی کو تو ہم تول لیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کیوں نہیں تول سکتا ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی، اور ایک دوسری والوزن یومئذ الحق، فرمایا وزن اس دن ضرور ہوگا
جو انکار کرتے ہیں ان کو اس دن پتہ چلے گا وزن کیسے ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد اس میں آیا نا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تم بھی سیدھے صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو، غلط ترازو نہیں رکھو۔ تو فرماتے ہیں کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، یہ عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں۔ ہم میں عربی میں قسطاس کا معنی میزان ہے، لیکن رومی زبان میں اس کا معنی عدل ہے۔ پھر ایک اور فرق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قسط سے مقسط بھی آتا ہے اور قسط سے قاسط بھی آتا ہے، دونوں کا معنی مختلف۔ بھئی مقسط بھی قسط سے ہے، اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا، اور قاسط بھی قسط سے ہے، اس کا معنی ہے ظالم۔ دونوں قرآن مجید میں آتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اور اما القاسط فہو الجائر کے تحت قرآن میں آتا ہے واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ظالم، وہاں ظالم کا معنی ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اگر قسط پہ زیر پڑے شروع میں قسط تو اس کا معنی انصاف ہوتا ہے، اور اگر قسط پڑے تو اس کا معنی ہے ظلم۔ لہذا قاسط قسط سے ہے، مقسط قسط سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا معنی تو ظلم کرنا ہے، قاسطہ کا معنی کب؟ جب یہ مجرد ہو، جس طرح قاسط مجرد ہے، طلبہ سمجھتے ہیں مجرد اور مزید فی کو، لیکن مقسط یہ مزید فی ہے، باب افعال ہے۔ باب افعال میں خاصہ پایا جاتا ہے مادہ ختم کرنے کا، لہذا مقسط کا معنی ظلم کو ختم کرنے والا، وہ کیا ہو گیا؟ انصاف کرنے والا۔ یہ قاسط اور مقسط کی بحث امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں بیان کی۔ اس کے بعد پھر حدیث بیان فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن اشکاب، یہ احمد بن اشکاب مصری استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، مصری استاد احمد بن اشکاب۔ یہ اشکاب عربی بھی ہو سکتا ہے اور اجمی بھی ہو سکتا ہے، عربی ہوگا تو اشکابن پڑھیں گے، اگر اجمی ہوگا تو اشکابا پڑھیں گے۔ احمد بن اشکاب ابو عبداللہ صفار ان کا لقب اور کنیت ہے۔ ان کے استاد ہیں حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل۔ یہ محمد بن فضیل پر اس حدیث کی سند کا معیار ہے، یعنی اس سند کی بنیاد محمد بن فضیل پر ہے، ان کے علاوہ کوئی یہ حدیث بیان نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ غریب حدیث ہے، وہ اسی وجہ سے محمد بن فضیل، بعض نے ان کو شیعہ کہا ہے، لیکن صحیح بات ہے وہ شیعہ نہیں تھے، سنی تھے۔ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عثمان پہ رحمت کی دعا نہ کرے اللہ اس پہ رحمت نہ کرے۔ تو یہ شیعہ تو نہیں ایسی بات کہہ سکتے ہیں، وہ پاؤں پہ مسح کرنے والے موضوع پر، اسی طرح بسم اللہ آہستہ پڑھنے والے قرآن مجید میں، جبکہ شیعہ حضرات آہستہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ اونچی پڑھنے کے قائل ہیں۔ بہر صورت یہ اہل سنت والے کام کرنے والے۔ ویسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اساتذہ کو اچھی طرح جانچ کر فرمایا میں نے صرف اس استاد سے حدیث بیان کی ہے جو الایمان قول و فعل یزید و ینقص کا قائل ہے، گویا جانچتے تھے باقاعدہ۔ ان کے استاد عمارہ بن قعقاع ہیں، حضرت محمد بن فضیل کے استاد عمارہ بن قعقاع۔ ان کے استاد ہیں ابو زرع۔ ابو زرع یہ عبداللہ بن جریر بجلی صحابی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ ابو زرع ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، حرم ہے یا کچھ اور، حرم بن عمر بن عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں جو کہ محدث تھے صحابہ میں محدث، ساری زندگی حدیث پڑھی جتنی آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔
حدیث پڑھی کوئی اور کام نہیں کیا، بعد میں حدیث پڑھائی کوئی اور کاروبار نہیں کیا۔ اس لیے واقعتاً سب سے زیادہ احادیث انہی سے آتی ہیں۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ یہ کلمتان موصوف ہے اور حبیبتان اس کی صفت اول ہے۔ خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بہت بوجھل ہیں، یہ تیسری صفت ہے۔ جب عربی میں خبر مقدم لائی جائے، کیونکہ یہ موصوف صفت مل کر خبر مقدم ہوگی، مبتدا آخر میں ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو مقدم خبر لائیں تو اس میں کا مقصد ہوتا ہے توجہ دلانا مخاطب کو اور مبتدا کی عظمت ظاہر کرنا۔ اس لیے پہلے کہا دو کلمے ہیں، ہر آدمی نے کان کھڑے کیے، کیا ہوا دو کلموں کو، بیان تو نہیں کیے۔ پھر پہلی صفت لائی رحمان کو بڑے محبوب، پھر دوسری صفت لائی زبان پہ بڑے ہلکے، شوق بڑھتا گیا، ابھی پتہ تو چلے کون سے کلمے ہیں۔ آخر میں فرمایا وہ میزان میں بڑے بوجھل ہیں، سارا ترازو بھر دیں گے یہ دو کلمے۔ جب شوق انتہا کو پہنچ گیا تو پھر وہ دو کلمے بتا دیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ایک تسبیح ہے، ایک حمد۔ تسبیح کا معنی کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب اور نقص نہیں، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص عیب ہے۔ نیند آتی ہے، کسی کو پیشاب آتا ہے، اور یہ جو کوئی بھول جاتا ہے، کوئی فانی ہے مر جاتا ہے، یہ انسانوں میں نقص ہیں، مخلوقات میں نقص ہیں، صرف اللہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں۔ اور پھر وَبِحَمْدِهِ، اس کا معنی ہے کہ اللہ میں ہر خوبی پائی جاتی ہے، ایسا بھی کوئی انسان نہیں جس میں ہر خوبی ہو، صرف اللہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں اور ہر خوبی ہے، یہی مکمل تعریف ہوتی ہے۔ بھئی ہماری تعریف ہم کسی کی کیا کریں، اس میں کوئی نقص بھی ہے، اس میں کچھ کمی بھی ہے، تو اللہ ہی ہے جس میں نقص کوئی نہیں اور ہر خوبی ہے، لہٰذا یہ ہے مکمل تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ صفات سلبیہ کو بھی مانے اور صفات وجودیہ کو بھی مانے۔ اس کا معنی دوسری علمی زبان میں ہم ایسے کہتے ہیں، اللہ کی صفات سلبیہ کو مانیں گے تسبیح ہو جائے گی، اللہ کی صفات وجودیہ کو مانیں گے تو حمد ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب کو آخر میں لائے اور اس حدیث کو آخر میں لائے۔ باب کو تو اس لیے علماء کا خیال ہے کہ دراصل بتانا چاہتے ہیں کہ میری یہ کتاب بھی میزان ہے، میری یہ کتاب بھی میزان ہے، صحت اور سقم پہچاننے کے لیے جو حدیث اس کے مطابق ہوگی صحیح ہو سکتی ہے، اور جو حدیث اس کے خلاف ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے امام بخاری کا، جس کو آج تک اہل علم تسلیم کرتے آئے ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری مشہور جملہ ہے، اور اس کو تسلیم شدہ اجماع والی بات کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائی آخر میں حدیث لائے تسبیح و حمد والی، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم بھی اپنی مجالس کا اختتام وہ تسبیح و حمد کے ساتھ کریں، سبحان اور حمد، سبحانک اللہم و بحمدک، کم از کم اتنا تو پڑھے نا جب مجلس ختم کریں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی توبہ وغیرہ حدیث سے دیگر الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں اگر وہ بھی پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو تسبیح اور حمد اس کے ساتھ ہماری مجلس کا اختتام ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کے ساتھ اپنی کتاب کو مکمل فرمایا ہے۔ ان سے پہلے کسی نے یہ حدیث آخر میں نہیں لائے، بعد میں لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کو
ان کے اس عظیم کام کی بہت بڑی جزا عطا فرمائے، جو ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی فنی عظمت اور ان کے نیکی اور تقوی کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو جو فارغ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل کے زیور سے مرصع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کما حقہ سمجھنے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔